ہمیں اور آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ آخر ان نبیوں نے آ کے اپنے زمانے کے لوگوں کو اور آخر میں سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو اور پھر جو مکہ سے اللہ نے بات چلوائی ان سب کو آخر بتلایا کیا، سمجھایا کیا؟ اتنی سی اگر بات سمجھ میں آ گئی تو آگے کا راستہ ہمارے لیے اللہ جل جلالہ من والہ کھول دیں گے۔ اور اگر وہ بات سمجھ میں نہ آئی جو نبی لوگ سمجھانے آتے تھے، جو انبیاء نے بتلائی، جو انبیاء نے سمجھائی، اگر اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہ کی تو یہ دنیا کی زندگی بہرحال اپنا وقت گزارنے کے بعد ہمیں اس دنیا سے چلا جانا پڑے گا، چھوڑ دینا پڑے گا، لیکن افسوس کے سوا کچھ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے اعلان کر کے کہا ہے کہ ہماری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور اللہ کی ذات وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ یہ بات ہمیں بھی سمجھا دے اور آپ حضرات کو بھی سمجھا دے کہ آخر انسانوں کا اس زمین پر اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ ہاں، یہ بیان تقریر نہیں ہے، تو ہمارا اور آپ کا مذاکرہ ہے، اور جتنا بھی مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ اپنے بانی، ہمارے اس کام کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو سامنے رکھ کے اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کی روشنی میں آپ سے بات کریں گے۔ سمجھنا آپ کو پڑے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو ہم اپنے اوپر یہ غور کریں کہ 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی، جتنا بھی اس میں بیٹھا ہے، شاید ایک آدھ کوئی ہو، ہم نہیں کہہ سکتے، ورنہ 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں تھا۔ ارے تھا یار، ہے سچی بات یہ نہیں تھا۔ اور 100 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس دنیا میں بچے، ہو سکتا ہے کوئی بچ جاؤ گے 100 سال کے بعد، ہے نا ایسا؟ ہاں۔ تو ہمارا اس دنیا میں آنا اپنی مرضی سے نہیں ہوا، ارے ہوا، اور جانا۔ اب اتنی سی بات سمجھنی ہے کہ بھیجا کیوں ہے ہمارے بھیجنے والے نے، اتنی سی بات سمجھنی ہے۔ کیسے سمجھا جاوے گا کہ کیوں بنایا ہے اور کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے اپنی پاک کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر، قیامت تک کے آنے والے بندوں سے مخاطب ہو کے ہمارے اور آپ کے بارے میں بتلایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 171، 172، 173، ہاں اس کا ترجمہ بھی آپ لوگ دیکھنا کر کے۔ شروعات ہماری جہاں سے ہوئی ہے، بات وہاں سے چلے گی، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک ٹرین جہاں سے چلی ہے اور جہاں جانا ہے، جب اس کے بارے میں پورا معلوم ہوگا آپ کو تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور خالی ہم نے سفر کر لیا، تنسکھیا سے آئی تھی، ہم گوہاٹی سے بیٹھ گئے اور جلپائی گوڑی میں اتر گئے، تو ہم نے خالی اپنے بھر کا دیکھا، ہم کیا سمجھ پائے اس کو؟ تو ہمارے بارے میں اللہ جل جلالہ من والہ ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ کہ ہم نے تمام انسانوں کو، آدم علیہ السلام جن کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، ان کی ریڑھ سے، ان کی پیٹھ سے، مفہوم، اللہ نے ہم سب کی روحوں کو نکالا۔ کیا نکالا؟ ہاں، جو روح ہماری آنکھ سے دکھلا رہی، جو روح ہمارے پیروں سے چلا رہی ہے، اور جس کی روح نکل جاوے اس کو کیا بولو گے؟
کچھ کر پاوے گا؟ تو وہ پاور والی چیز کون سی ہے؟ روح۔ اللہ نے یہاں سے بیان کرنا شروع کیا، فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمہاری روحوں کو پیدا فرمایا، اور پیدا کر کے وہیں آسمانوں کے اوپر۔ ہاں بات عجیب لگے گی، لیکن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں مسند احمد کے اندر روایت ہے، اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے اس کو۔ فرمایا جب ہماری روحوں کو اللہ نے نکال کے آسمانوں کے اوپر جمع فرمایا تو ہماری روحوں کو اللہ نے جسم عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ جسم۔ کیسا جسم؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جیسا جسم اسے اس دنیا میں خدا دیں گے، جیسا جسم اماں کے پیٹ میں اس کا بناویں گے، اگر رنگ کالا ہے تو کالا، اگر کچے کا نشان ہے تو نشان، اگر اس کے تل ہے تو تل۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ سے، مسند احمد میں روایت ہے۔ فرمایا اللہ نے وہی شکل وہاں عطا فرمائی، یعنی روح کو جسم مل گیا آسمانوں کے اوپر۔ یہ ہماری شروعات اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارا بنانے والا ہمارے بارے میں اس نے بتلانا شروع کیا کہ ہم نے تم کو جسم عطا فرمایا، اور پھر جسم کا جتنا بھی ہمارا اور آپ کا ضرورت جو اللہ ڈالیں گے، اللہ کے ڈالنے سے ضرورت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ اگر بھوک بھیجیں گے تب ہم کو چاول اور روٹی اور گوشت کا ضرورت پڑے گا، اگر بھوک نہیں بھیجیں گے تو نہیں پڑے گی۔ ایک صحابی آئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ فلاں علاقے میں ایک جماعت ہے، جا کے اس میں چلے جاؤ۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس نہ کھانے کا کوئی سامان ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں، اور نہ اس سامان کے حاصل کرنے کا کوئی انتظام ہے۔ اگر آپ کے پاس چاول نہیں ہے اور جیب میں 100 کا نوٹ ہے تو آپ کو اطمینان ہے کہ چاول نہیں ہے، 100 کا نوٹ تو ہے، ابھی 100 روپے دے گا اور چاول آ جائے گا۔ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس سامان بھی نہیں ہے کوئی سفر کا اور انتظام بھی نہیں۔ اتنی سی بات سننے کے بعد امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر سے واپس آئے۔ حیات الصحابہ کے اندر یہ روایت درج ہے۔ تو جب گھر سے آپ واپس آئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا ان صحابی سے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فلانے میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کا سامان ہے اور نہ سامان کے حاصل کرنے کا کوئی انتظام ہے۔ اب 2 باتیں تمہارے سامنے ہیں۔ کس سے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ اب 2 باتیں ہیں، ان دونوں باتوں میں بتلاؤ تمہیں کیا پسند ہے۔ ایک بات تو یہ کہ میں دعا کر دوں، ایک بات کیا ہے؟ کہو تو دعا کر دوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کہو تو کہیں سے قرض لا کے دے دوں۔ کیا لا کے دے دوں؟ قرض لا کے دے دوں۔ حضرات صحابہ نے ایمان کو سیکھا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ہم نے سب کچھ سیکھا، صرف ایمان نہیں سیکھا۔ ہم نے سب کچھ سیکھا، ایمان نہیں سیکھا۔